فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ پیج نمبر 493 شروع ہوتا ہے کہ جو شخص عاشورہ 10 محرم کے دن کو اپنے لیے مصیبت، غم اور گریہ اور بکا کا دن قرار دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن کو فرحت و سرور کا دن قرار دے گا۔ امام رضا علیہ السلام، وسائل الشیعہ، جلد 10، پیج نمبر 394۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک حدیث کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی پر رونے والوں کو رونا چاہیے، کیونکہ ان پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر فرمایا جب ماہ محرم آ جاتا ہے تو میرے والد گرامی امام مسیح کاظم علیہ السلام کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا جاتا تھا، پورے 10 روز تک ان پر ہر وقت شدت غم طاری رہتی تھی۔ 10 محرم کا دن آپ کے لیے مصیبت، رنج و غم اور گریہ و بکا کا دن تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہی وہ دن ہے جس دن امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ وسائل الشیعہ، جلد 10، پیج نمبر 394۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ نزدیک دور سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں القمہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا پھر انسان کو امام حسین علیہ السلام پر نوحہ بکا کرنا چاہیے، اپنے اہل خانہ کو بھی جن سے اسے خوف نہیں ہے، امام پر گریہ کرنے کی تاکید کرنا چاہیے، اور لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر ایک دوسرے کو تعزیت پیش کرنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا ہم ایک دوسرے کو کیسے تعزیت پیش کریں؟ وہ پیج نمبر 494 ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یوں کہا کرو کہ اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کی وجہ سے ہمارے اجر میں اضافہ فرمائے، اور آپ کو ان کے ولی امام مہدی آل محمد عجل اللہ فرجہ کے ساتھ مل کر ان کے خون کا انتقام لینے والوں میں قرار دے۔ وسائل الشیعہ، جلد 10، پیج نمبر 398، حدیث نمبر 20۔ محمد بن محمد مفید کہتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس دن لذتوں سے پرہیز کریں، مصائب کے طریقے اختیار کیے جائیں اور کھانے پینے سے اجتناب کیا جائے یہاں تک کہ زوال شمس ہو جائے، پھر اسی وقت وہی کھانا کھانا چاہیے جو مصیبت زدہ لوگ کھاتے ہیں۔ وسائل الشیعہ، جلد نمبر 10، پیج نمبر 394، حدیث نمبر 9۔ اب جو میں حدیث پڑھ رہی ہوں اس کا نمبر ہے 2727، اور اس کی ہیڈنگ ہے کہ رونا چاہتے ہو تو امام حسین علیہ السلام پر رو۔ اے ابن شبیب، اگر تم کسی پر رونا چاہتے ہو تو امام حسین علیہ السلام پر رویا کرو، کیونکہ وہ مظلوم اس طرح ذبح کیے گئے جس طرح مینڈھا ذبح کیا جاتا ہے۔ ان کے اہل بیت کے ساتھ 18 جوان شہید کیے گئے جن کی مثال روئے زمین پر نہیں ملتی۔ امام رضا علیہ السلام، پیج نمبر 393، وسائل الشیعہ، جلد 10۔ اب میں پیج نمبر 495 پڑھ رہی ہوں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے غم کی وجہ سے جس مومن کی آنکھوں میں آنسو نکلے، اس کے رخسار پر بہنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بالا خانے تیار فرماتا ہے جن میں وہ لامحدود مدت تک رہے گا۔ وسائل الشیعہ، جلد 10، پیج نمبر 392۔ قیامت کے دن ہر دن آنکھ رو رہی ہوگی اور ہر آنکھ جاگ رہی ہوگی، سوائے اس شخص کے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کرامت کے ساتھ مخصوص کر لیا، اور امام حسین اور آل محمد علیہ السلام کی بے قدری پہ روتی رہی۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 10، پیج نمبر 103۔ معاویہ بن وہب کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، میں بیٹھ گیا یہاں تک کہ آپ نے نماز ختم کی۔ میں نے سنا کہ آپ اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اے وہ ذات جس نے ہمیں عزت و شرف سے نوازا اور ہم سے شفاعت کا وعدہ کیا، مجھے میرے دینی بھائیوں اور میرے پدر بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کے زائرین کو بخش دے۔
بارگاہ ہمارے دشمن انہیں زیارت کے لیے آنے کی وجہ سے ان پر عیبجوئی کرتے ہیں، لیکن یہ بات انہیں ہماری زیارت کے لیے آنے سے نہیں روکتی۔ تو ان چہروں پر رحم فرما جنہیں سورج کی تماجد نے تبدیل کر دیا ہے۔ پیج نمبر ہے 496۔ ان رخساروں پر رحم فرما جو میرے بابا حسین علیہ السلام کی قبر سے مس ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں پر رحم فرما جن کے آنسو ہم پر رحم کرتے ہوئے ان کے رخساروں پر بہہ نکلتے ہیں، اور ان دلوں پر رحم فرما جو ہماری وجہ سے غمگین اور جلتے رہتے ہیں۔ بار الہ میں ایسی جانے اور جسم تیری امانت پہ دیتا ہوں یہاں تک کہ تو پیاس کے دن بروز قیامت انہیں سیراب فرمائے۔ بحار الانوار جلد 101 پیج نمبر 8۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 اور جلد نمبر 10 کا پیج ہے 291 اور باب 66۔ اب حدیث کا نمبر ہے 2738۔ حضرت امام حسین علیہ السلام پر مرثیہ خوانی۔ زید شہام ایک حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جعفر بن عفان تائی سے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں عمدہ شعر کہتے ہو، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے کہا جی بالکل سچ ہے۔ پھر اس نے اشعار پڑھنا شروع کیے جس سے امام علیہ السلام اور آپ کے ساتھ والوں پر گریہ طاری ہو گیا، حتیٰ کہ آنسو آپ کے چہرے اور ریش پر مبارک پر جاری ہو گئے۔ وسائل الشیعہ جلد 10 پیج نمبر 464۔ اب میں صفحہ جو پڑھ رہی ہوں وہ ہے 497۔ جو شخص امام حسین علیہ السلام کے بارے میں شعر کا ایک بیت کہے، خود بھی روئے اور 10 دوسرے لوگوں کو بھی رلائے، تو اس کے لیے اور رونے والوں کے لیے بھی جنت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، وسائل الشیعہ جلد 10 پیج نمبر 66۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 10 پیج نمبر 466 باب نمبر 104۔ اب پیج نمبر 498 ہے کتاب کا، اور اس کی فصل ہے 26۔ اس کے ساتھ ہی ایک سیدھی لکیر ہے، پھر لکھا ہے عشق، پھر اس کے بعد حدیث کا نمبر ہے 2739 اور ہیڈنگ ہے عشق۔ عشق کے زمرے میں لکھا ہے کہ جدائی عشق کا انجام ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 8 پیج نمبر 11۔ بہت سی محبتیں ایسی ہیں جو صرف ایک ہی نگاہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ مفضل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عشق کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، ایسے دل جو اللہ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے غیر کی محبت کا مزہ چکھاتا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 73 پیج نمبر 158۔ حدیث کا نمبر ہے 2740۔ ہیڈنگ ہے جو کسی چیز سے عشق کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ جو شخص کسی نئے سے عشق کرتا ہے وہ اس کی آنکھوں کو نابینا اور دل کو مریض کر دیتی ہے، اور وہ دیکھتا ہے تو بیمار آنکھوں سے، سنتا ہے تو نہ سننے والے کانوں سے۔ شہوتوں نے اس کی عقل کا دامن چاک کر دیا ہے اور دنیا نے اس کے دل کو مردہ بنا دیا ہوتا ہے۔ اسی میزان الحکمت جلد 6 کی پیج نمبر 499 ہے، اور اس کی ہیڈنگ ہے عشق۔ اور وہ جو میں بیان کر رہی تھی اسی سلسلے کو جاری رکھتی ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2007 نہج البلاغہ خطبہ نمبر 109۔ اگر تو نے اپنی خواہش کی پیروی کی تو وہ تجھے بہرات اندھا کر دے گی، تیرا انجام برا ہوگا اور وہ تجھے تباہ کر دے گی۔ حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم۔ خواہشات اندھے پن کی شریک ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ مکتوب 31۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو خواہشات باب خواہشات اندھے پن کی طرف بلاتی ہیں، نیز محبت باب کسی چیز کی محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2741۔ پاک دامن عشق۔ جو کسی سے عشق میں پاک دامنی اختیار کرے اور مر جائے تو وہ شہید مرے گا۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنیز الاعمال حدیث نمبر 6999۔ جو شخص کسی سے عشق کو چھپائے رکھے اور پاک دامن بھی رہے تو وہ شہید ہوگا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنیز الاعمال حدیث نمبر 7000، پیج نمبر ہے 500۔ اور میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اس کتاب کے ٹوٹل پیجز جو ہیں وہ 848 ہیں۔ الحمدللہ ہم پیج نمبر 500 پہ پہنچ گئے ہیں۔ جو کسی سے عشق کو چھپائے رکھے، پاک دامن رہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے تو اللہ اسے بہشت میں بھیج دے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنیز الاعمال حدیث نمبر 7006
2، وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا اس شخص سے بہتر اجر کا مستحق نہیں ہے جو قدرت و اختیار رکھتے ہوئے پاک دامن رہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت 474۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو پاک دامنی، بریکٹ میں لکھا ہے قول مؤلف ملاحظہ ہو پاک دامنی، بریکٹ بند۔ پھر نمبر ہے 2742 اور ہیڈنگ ہے وہ میرا عاشق ہے میں اس کا عاشق ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے پر میرے کاموں کا غلبہ ہو جاتا ہے تو میں اس کا تمام مطمع نظر اور لذتیں اپنی یاد میں قرار دیتا ہوں۔ جب اس کا تمام مطمع نظر اور لذتیں میری راہ میں قرار پا جاتی ہیں تو وہ مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے اور میں اس سے عشق کرنے لگتا ہوں۔ جب وہ میرا عاشق بن جاتا ہے تو میں اس کا عاشق بن جاتا ہوں، تو اس کے اور اپنے درمیان جو موجود حجاب ہے وہ اٹھا لیتا ہوں۔ پھر یہ چیز اس پر غالب رہتی ہے، وہ اسے کبھی نہیں بھولتا جبکہ اور لوگ بھول جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 501 ہے۔ حدیث کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کنز الاعمال، حدیث نمبر 1872۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو نماز، بریکٹ میں لکھا ہے ایک باب، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نیز ذکر یاد، باب ذکر یاد کے ثمرات، نیز عنوان محبت 2، عنوان مقرب لوگ، عنوان ولایت، اور بریکٹ میں لکھا ہے نمبر 2۔ پیج نمبر 502 ہے تعصب، فصل نمبر 27 ہے۔ اوپر وہی ہیڈنگ ہے، سیدھے ہاتھ پہ لکھا ہے میزان الحکمت دل 6، دوسری طرف لکھا ہے تعصب، اور پھر پیج نمبر 502 ہے، فصل نمبر 27 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2743، ہیڈنگ ہے تعصب۔ قرآن پاک کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، سورہ فتح آیت نمبر 26۔ ترجمہ ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کر رکھی تھی اور ضد بھی جاہلیت کی سی۔ قول مؤلف اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ انعام 53، کہف 34، مریم 73، 8073، مومنون 33 34، شورا 111 114، زخرف 52 53، دخان 49، حجرات 13۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا جس شخص نے تعصب سے کام لیا یا جس کے لیے تعصب کیا گیا اس نے اپنے گلے سے ایمان کی رسی کے پھندے کو اتار پھینکا۔ کافی جلد نمبر 2، پیج نمبر 208، حدیث نمبر 2۔ ایک اور روایت کے مطابق اس نے اسلام کے رشتے کو اپنی گردن سے اتار پھینکا۔ بہار الانوار جلد 73، پیج نمبر 291۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تعصب ہوگی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے زمانہ جاہلیت کے اعراب بددعوں کے ساتھ محشور فرمائے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کافی جلد نمبر 2، پیج نمبر 308، بہار الانوار جلد 73، پیج نمبر 289۔ جس نے تعصب سے کام لیا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ کی پٹیاں باندھے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار جلد 73، پیج نمبر 291، وسائل الشیعہ جلد 11، پیج نمبر 297۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی طرف دعوت دے، وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں جو مصیبت کی بنا پر جنگ کرے، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی حالت میں مر جائے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابن باجہ حدیث نمبر 512۔ اس میں کچھ مٹا ہوا ہے، حدیث نمبر میرے خیال سے ہے 5121۔ اللہ تعالیٰ 6 قسم کے لوگوں کو 6 طرح کے جرم کی وجہ سے سزا دے گا۔ عربوں کو تعصب کی وجہ سے، اور وڈیروں کو تکبر کی بنا پر۔ حضرت علی علیہ السلام، وسائل الشیعہ جلد 11، پیج نمبر 297۔ مالک اشتر کے نام حضرت امیر المومنین کے مکتوب سے اقتباس، غضب کی تندی، سرکشی کے جوش، ہاتھ کی جنبش اور زبان کی تیزی کو ہمیشہ قابو میں رکھو۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 53، پیج نمبر 504۔ قابل مذمت تعصب، امام زین العابدین علیہ السلام سے عصبیت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا جس عصبیت کو اپنانے سے انسان گناہگار ہوتا ہے
وہ یہ ہے کہ انسان اپنی قوم کے برے سے برے لوگوں کو بھی دوسری قوم کے اچھے سے اچھے لوگوں سے بہتر سمجھے۔ تعصب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنی قوم سے محبت کرے، البتہ یہ بات تعصب کے زمرے میں آ جائے گی کہ اپنے قوم کے ظلم میں اس کی معاونت کرے۔ کافی جلد نمبر 2 پیج نمبر 308، بہار الانوار جلد 73 پیج نمبر 288۔ واصلہ بن اسقر کی دختر سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ کی زبانی سنا۔ اس نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، عصبیت کیا ہوتی ہے؟ حضرت نے فرمایا، یہ کہ تم اپنی قوم کی اس کے ظلم میں معاونت کرو۔ سنن ابن باجہ حدیث نمبر 5119۔ اب حدیث کا نمبر ہے 2725، امام المتقین، نو امام المتعصبین، سوری ہیڈنگ ہے امام المتعصبین، اور اس کے اوپر اس کے بعد لکھا ہے کہ ابلیس کی خدمت کرتے مذمت کرتے ہوئے فرمایا، بس اس نے، اور پیج نمبر 505 ہے، اس نے اپنے مادہ تخلیق کی بنا پر آدم کے مقابلے میں گھمنڈ کیا اور اپنے اصل کے لحاظ سے اس کے ساتھ تعصب برتا۔ چنانچہ یہ دشمن خدا عصبیت برتنے والوں کا امام، یعنی سرغنہ اور سرکشوں کا پیش رو ہے۔ جس نے تعصب کی بنیاد رکھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی ردائے عظمت و کبریات کو چھیننے کا تصور کیا، تکبر و سرکشی کا جامہ پہن لیا اور عز و فروتنی کی نقاب اتار پھینکی۔ حضرت علی علیہ السلام، شرح ابن ابی الحدیث جلد نمبر 13 پیج نمبر 227، نہج البلاغہ خطبہ 192۔ ایزن اسے عصبیت نے گھیر لیا، بدبختی اس پر چھا گئی، آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے کو بزرگ برتر سمجھنے لگا اور کھنکھناتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو ذلیل جانا۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ خطبہ اول۔ ملائکہ سمجھتے تھے کہ ابلیس انہی میں سے ہے، جبکہ علم الہی میں تھا کہ وہ ان میں سے نہیں تھا۔ چنانچہ اس کی ضد اور غضب کی وجہ سے اس کے دل کی باتوں کو باہر نکال دیا۔ چنانچہ ابلیس نے کہا، تو نے مجھے آگ سے اور اس سے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، وسائل الشیعہ جلد 11 پیج نمبر 297۔ حدیث کا نمبر ہے 2746، قابل ستائش لوگوں کے لیے تعصب کرو۔ خاصیہ سے اقتباس، میں نے نگاہ دوڑائی، پیج نمبر ہے 506، دنیا بھر میں ایک فرد کو بھی ایسا نہ پایا کہ وہ کسی چیز کی پاسداری کرتا ہو، مگر یہ کہ اس کے نظروں میں اس کی وجہ ضرور ہوتی ہے جو جاہلوں کے اشتباہ کا باعث بن جاتی ہے، یا کوئی ایسی دلیل ہوتی ہے جو بے وقوفوں کی عقلوں سے چپک جاتی ہے، سوائے تمہارے کہ تم ایک چیز کے لیے تعصب تو کرتے ہو مگر اس کی کوئی علت اور وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ ابلیسی کو لے لو کہ اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے تعصب، حمیت جاہلیت کا مظاہرہ کیا تو اپنی اصلی آگ کی وجہ سے، اور ان پر چوٹ کی تو اپنی خلقت و پیدائش کی بنا پر، چنانچہ اس نے آدم سے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور تم مٹی سے۔ یوں ہی خوشحال قوموں کے مالدار لوگ اپنی نعمتوں پہ اتراتے ہیں، بڑا بولے کہ ہم مال و اولاد میں بڑھے ہوئے ہیں، ہمیں کیوں کر عذاب کیا جا سکتا ہے، لہذا اگر تمہیں عصبیت کا مظاہرہ کرنا ہی ہے تو پاکیزگی اخلاق، بلند کردار اور حسن سیرت پہ تعصب اور فخر و داز کرو کہ جس میں عرب گھرانوں کے باعزت و بلند ہمت سرداران قوم اپنی خوش اتواریوں، بلند پایہ دانائیوں اور اعلیٰ مرتبوں اور پسندیدہ کارناموں کی وجہ سے ایک دوسرے پہ برتری ثابت کرتے تھے۔ تم بھی ان قابل ستائش خصلتوں کے ساتھ تعصب کرو، جیسے ہمسایوں کے حقوق کی حفاظت کرنا، عہد و پیمان کو نبھانا، نیکیوں کی اطاعت اور سرکشوں کی مخالفت کرنا، حسن سلوک کا پابند اور ظلم و تعدی سے کنارہ کش رہنا، کوریزی سے پناہ مانگنا۔ پیج نمبر 507 ہے۔ خلق خدا سے عدل و انصاف برتنا، غصے کو پی جانا، زمین میں شرنگیزی سے دامن بچانا۔ حضرت علی علیہ السلام، شرح ابن ابی الحدیث جلد نمبر 13 پیج نمبر 166، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 192۔ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے قبیلے کا دفاع کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ قبیلہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 5120۔ اگر تمہیں لامحالہ تعصب کرنا ہی ہے تو پھر حق کی نصرت اور مظلوم کی امداد کے لیے تعصب کرو۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحق، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بن عبد المطلب کی عزت و حمیت کی علاوہ اور عزت و حمیت
بہشت میں داخل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے غضبناک ہو کر ایمان لائے جب پیغمبر پر اوش ڈال دی گئی۔ بریکٹ میں لکھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام رسائل الشیعہ جلد 11 پیج نمبر 297۔ حضرت امیر علیہ السلام کے خطبے سے اقتباس: جب آپ نے لوگوں کو اپنی نصرت کے لیے اٹھنے کے لیے آمادہ فرمایا، تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا دین تمہیں ایک جگہ اکٹھا نہیں کرتا اور غیرت و حمیت تمہیں جوش میں نہیں لاتی؟ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 39۔ ایزن: کیا کوئی دین تمہیں ایک مرکز پر جمع نہیں کرتا؟ پیج نمبر 508 ہے۔ اور غیرت تمہیں دشمن کی روک تھام پر آمادہ نہیں کرتی؟ کیا یہ جب بات نہیں کہ معاویہ چند مساج اور اوباشوں کو دعوت دیتا ہے اور بغیر کسی امداد و اعانت اور بخشش و عطا کے اس کی پیروی کرتے ہیں؟ نہج البلاغہ 180 پیج نمبر 509 ہے، فصل نمبر 28 ہے، اور اس کے ساتھ لکھا ہوا عصمت۔ حدیث کا نمبر ہے 2747۔ عصمت: لوگوں کا تو یہ قاعدہ ہی ہے کہ بادشاہوں اور دنیا والوں کے ساتھ دیا کرتے ہیں، مگر ان معدود چند افراد کے سوا انہیں اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 31: لوگوں کے جسموں میں نقص اور عقلوں میں فسور آنے والا ہے، فتور آنے والا ہے، مگر وہ جسے اللہ بچائے رکھے، ان میں پوچھنے والا الجھانا چاہتا ہے اور جواب دینے والا بے جانے بوجھے جواب کی زحمت اٹھاتا ہے۔ جو ان میں درست رائے رکھتا ہے اکثر خوشنودی اور ناراضگی کے تصورات کے بارے میں صحیح رائے سے موڑ دیتے ہیں۔ جو ان میں عقل کے لحاظ سے پختہ ہوتا ہے بہت ممکن ہے کہ ایک نگاہ اس کے دل پر اثر کر دے اور ایک کلمہ اس میں انقلاب پیدا کر دے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 2 پیج نمبر 56۔ نہج البلاغہ حکمت 343۔ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 19 پیج نمبر 257۔ جسے عصمت کا الہام ہو گیا اور خطاؤں اور لغزشوں سے محفوظ ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم پیج نمبر 510 ہے۔ جو شخص خواہشات سے کیسے بچ سکتا ہے جس نے عصمت کو محفوظ نہیں رکھا؟ فرشتوں کے وصف میں فرمایا شکوک کو شبہات کے خدشوں سے انہیں محفوظ رکھا ہے، اور ان میں کوئی بھی اس اللہ کی رضا جوئی کی راہ سے کترانے والا نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 91۔ اب حدیث کا نمبر ہے 2748۔ ہیڈنگ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وابستگی۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ جو شخص اللہ کے ساتھ وابستہ ہو وہ ضرور سیدھی راہ پر لگا دیا گیا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيَدْخُلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ۔ سورہ نساء آیت نمبر 76۔ جو لوگ ایمان لائے اور اسی کے ساتھ وابستہ رہے تو اللہ بھی عنقریب اپنی رحمت و فضل کے بے خزاں باغ میں پہنچا دے گا۔ اپنے تمام حالات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ رہو، کیونکہ اس طرح تم ایک ایسی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے۔ پیج نمبر 511 ہے، جو غالب اور حفاظت کرنے والی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم: جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو گیا اللہ اسے نجات فرمائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو گیا اسے شیطان کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو گیا وہ اپنے مقصود کو پہنچ گیا۔ یہ تمام اقوال حضرت علی علیہ السلام کے غرر الحکم سے ماخوذ ہیں۔ دعا یا کلمات: بار الہ تو نے میرا جسم خلق فرمایا اور اس میں میرے لیے اعضا بنائے کہ ان کے ذریعے میں تیری اطاعت کروں یا نافرمانی کروں، تجھ پر ناراض رہوں یا راضی رہوں۔ تو نے میرے اندر خواہشات کی طرف دعوت دینے والی چیزیں پیدا کی۔ تو نے مجھے ایسی جگہ ٹھہرایا جو آفات و مصیبت سے بھری پڑی ہے۔ پھر تو نے مجھے حکم دیا کہ رکا رہ، تو میں تیرے حکم کے مطابق رکا رہتا ہوں۔ تجھی سے وابستہ ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرے ذریعے بچا رہتا ہوں۔ اپنی رضا کے اصول کے لیے مجھے توفیق عطا فرما۔ امام زین العابدین علیہ السلام بحار الانوار پیج نمبر 107 جلد نمبر 94۔ پیج نمبر 512 ہے، حدیث کا نمبر ہے 2749۔ ہیڈنگ ہے معصوم۔ حسین
حسین اشقر سے روایت ہے کہ میں نے حشام بن حکم سے کہا، آپ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ امام معصوم ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس بارے میں سوال کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ معصوم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے تمام حرام کاموں سے رکا رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْتَصِم، یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ وابستہ ہو وہ ضرور سیدھی راہ پر لگا دیا گیا۔ آل عمران پیج نمبر 101، معنی الاخبار پیج نمبر 131، بہار الانوار جلد 25 پیج 194۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ہم اہل بیت میں جو بھی امام ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ عصمت ظاہری صورت میں دکھائی نہیں دیتی کہ امام کو اس کے ذریعے پہچانا جا سکے، اسی لیے امام کا اللہ کی طرف منسوس ہونا ضروری ہے۔ آپ سے پوچھا گیا فرزند رسول معصوم کے کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ خدا کی رسی کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ جو قرآن ہے یہ دونوں قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ امام قرآن کی طرف ہدایت کرتا ہے، قرآن امام کی طرف رہنمائی۔ پیج نمبر 513 ہے، امام جو اسی سلسلہ ہے کہ امام کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پیج نمبر 513 ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی اس میں شک نہیں کہ یہ قرآن اس راہ کی طرف ہدایت فرماتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے۔ بنی اسرائیل /9، بہار الانوار جلد 25 پیج نمبر 194، معنی الاخبار پیج نمبر 131، قول مؤلف ملاحظہ ہو حدیث نمبر 62 اور 130۔ پھر اس کے بعد حدیث کا نمبر ہے 2750، نمبر 2750 کی ہیڈنگ ہے عصمت کے موجبات۔ عبرت حاصل کرنا عصمت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، اپنے نفس کو سوچ اور بچار اور غور و فکر سے خالی نہ چھوڑو، یہی غور و فکر تمہاری حکمت پہ اضافہ کرتا ہے، نیز عبرت سے خالی نہ چھوڑو کہ اس سے تمہیں عصمت کا فائدہ حاصل ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، ناپسندیدہ حالات پر صبر کرنا دل کو مضبوط رکھتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، تقوی تیری زندگی، تیری حفاظت اور مرنے کے بعد تیرے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، جو مومن اللہ تعالیٰ کی محبت سے پہلے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، پیج نمبر 514 ہے، تو اللہ تعالیٰ کی توجہ بھی اس کی محبت سے پہلے اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ جو شخص تقوی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی توجہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لے تو پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہونا چاہیے، خواہ آسمان زمین پر آن گرے یا اہل زمین پر کوئی اور مصیبت نازل ہو اور وہ سب اس مصیبت میں گرفتار ہو جائیں۔ وہ شخص تقوی کے ذریعے تمام مصائب میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ کیا خداوند تعالیٰ نے نہیں فرمایا ان المتقین فی مقام آمین؟ بریکٹ میں لکھا ہے الدخان آیت نمبر 51، یعنی متقی لوگ امن کے مقام میں ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جلد 70 پیج نمبر 285۔ اے اللہ کے بندوں، میں تمہیں خوف خدا کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ یہ سعادت باغ ڈور اور دین کا مضبوط سہارا ہے۔ اس کے بندھنوں سے وابستہ رہو اور اس کی حقیقتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو کہ یہ تمہیں آسائش کی جگہوں اور آسودگی کے گھروں میں پہنچائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے البلاغہ خطبہ نمبر 195۔ اب تم کو لازم ہے کہ خوف الہی کو اختیار کرو، اس لیے کہ اس کی رسما کے بطن مضبوط اور اس کی پناہ کی چوٹی ہر طرح سے محفوظ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام خطبہ نمبر 190 پیج نمبر 515 ہے۔ اسی میزان الحکمت جلد 16 کی ہیڈنگ جو عصمت ہے، تقوی کے ساتھ عصمت کو جوڑ دیا گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، اہل بصرہ کے نام حضرت کا پیغام، اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی کے ذریعے محفوظ رکھے اور تقوی کے ساتھ ثابت قدم رکھے۔ حضرت علی علیہ السلام امالی پیج نمبر 49۔ حکمت صرف عصمت کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، حکمت عصمت ہے اور عصمت نعمت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام حکمت کو عصمت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، اللہ جل شانہ اس شخص کو بچا لیتا ہے اور اپنے ساتھ وابستہ کر لیتا ہے جو اس کی اطاعت کرتا ہے، اور جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اسے اپنے ساتھ وابستہ نہیں کرتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم۔ فروع کافی جلد 8 پیج نمبر 82۔ بلا شبہ حجت خدا کی اطاعت میں تمہارے لیے سامان حفاظت ہے، لہذا اس کی ایسی اطاعت کرو جو نہ لائق سرزنش ہو اور نہ بددلی سے بجا لائی گئی ہو۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 169۔ تمہیں کتاب اللہ پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ مضبوط رسی ہے اور تمسک کرنے والوں کے لیے سامان حفاظت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ پیج نمبر 516 ہے۔ حضرت شرح ابن عبد الحدید، جلد 9، پیج نمبر 203، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 156۔ ختم قرآن کے وقت امام زین العابدین علیہ السلام کے دعائیہ کلمات۔ جو اس کے رسمان کے بندھن سے وابستہ ہو وہ ہلاکتوں کی دسترس سے باہر ہو جاتا ہے۔ صحیفہ کاملہ، دعا نمبر 42۔ ان کے سامنے واضح طور پر دلیل آ جانے کے بعد اس نے نیک بخت لوگوں کو ایمان کی بنا پر بچا لیا اور بدبختوں کو نافرمانی کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ حضرت علی علیہ السلام، منہج السعادت، جلد اول، پیج نمبر 367۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی نیکی کو جان لیتا ہے تو اسے اپنے ساتھ وابستہ کر کے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 78، پیج نمبر 188۔ نوف بکالی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو تیز تیز دوڑتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا، مولا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا، نوف مجھے جانے دو، میری آرزویں مجھے میرے محبوب کی طرف لے جا رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا، مولا آپ کی وہ آرزویں کیا ہیں؟ مولا نے فرمایا، جس کے ساتھ میری آرزویں وابستہ ہیں وہی خوب جانتا ہے اور مجھے اس کے علاوہ کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیج نمبر 517 ہے۔ بندے کے آداب کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی نعمتوں اور حاجتوں میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ میں نے عرض کیا، امیر المومنین، مجھے اپنے لیے اس بات کا خدشہ ہے کہ مبادا دنیاوی طمع و لالچ میں پڑ جاؤں، اس کا علاج بتائیے۔ فرمائے، ڈرنے والوں کی امان اور عارفوں کی پناہ سے کیسے بے خبر ہو؟ میں نے عرض کیا، آپ ہی بتا دیجئے۔ فرمایا، وہ خداوند عظیم ہی تو ہے جس کی مہربانی سے تم اپنی آرزوؤں کو پالو گے اور اپنی ہمت سے اس کی طرف رخ کرو گے۔ تمہارے دل میں جو کچھ بیٹھ چکا ہے اس سے روگردانی کر لو، اس بارے میں میری ذمہ داری ہے۔ ہر طرف قطع تعلق کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جو شخص بھی میرے علاوہ کسی اور سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے میں اسے ناکام کر دیتا ہوں، لوگوں میں اسے ذلت کا لباس پہنا دیتا ہوں، اپنے قرب سے اسے دور کر دیتا ہوں اور اپنے وصال کا رشتہ اس سے توڑ لیتا ہوں۔ پھر امام نے مجھے فرمایا، نوف اس دعا کو پڑھا کرو، بار الہ اگر میں تیری حمد کرتا ہوں تو، پیج نمبر 518 ہے، تیری ہی مہربانی سے، اگر تیری بزرگی میں رتب اللسان ہوں تو تیری مراد ہی کی بنا پر، اگر تیری تقدیس کرتا ہوں تو تیری دی ہوئی طاقت سے، اگر تیری تحلیل کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو تیری ہی قدرت سے، اگر دیکھتا ہوں تو تیری رحمت کی طرف، اور اگر بدخلقی کا مظاہرہ کرتا ہوں تو تیری نعمتوں کے بلبوتے پر۔ بار الہ جسے تیری یاد کا عشق مشغول نہ رکھے اور اس کو سفر تیرے قریب نہ کرے، اس کی زندگی اور حقیقت اس کی موت ہے، اور اس کی موت اس کے لیے حسرت و پشیمانی ہے۔ بہار الانوار، جلد 94، پیج نمبر 94 اور 95۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، مکمل گفتگو۔ امیر المومنین علیہ السلام کی مناجات سے اقتباس۔ بار الہ، تیرے ساتھ وابستہ ہوئے بغیر گناہوں سے بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں، تیری مشیت کے بغیر نیک اعمال تک رسائی کی کوئی راہ نہیں۔ جہاں میرے متعلق تیری مشیت نہ ہو میں کیوں کر اعمال خیر بجا لا سکتا ہوں، اور جہاں تیری وابستگی نہ ہو میں گناہوں سے کیوں کر بچ سکتا ہوں۔ بہار الانوار، جلد 94، پیج نمبر 105۔ ایزن بریکٹ پہ لکھا ہے، پھر لکھا ہے، بار الہ، اس دنیا میں دکھ، درد، رنج و غم اور بلائیں ہیں، پیج نمبر 519 ہے، اور آخرت میں حساب و جزا ہے، پھر راحت اور آسانی کہاں ہے؟ بار الہ، تو نے مجھے میرے کہنے کے بغیر ہی پیدا کیا، میری اجازت کے بغیر مجھے موت دے گا، اور مجھ پر ایک دشمن مقرر کر دیا، اسے مجھ پر قابو دے دیا، جو مجھے فریب دے کر آزمائشوں کی وادی میں چلانا چاہتا ہے، اور تو نے مجھے حکم دیا ہے مضبوطی سے رہ، بس اگر تو نے مجھے مضبوط نہ بنایا تو میں کیوں کر مضبوط رہ سکتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 94، پیج نمبر 129۔ بار الہ، میری بریکٹ میں ایزن لکھا ہے، پھر لکھا ہے بار الہ، پھر کولن ہے، میری نہ تو کوئی قوت ہے اور نہ طاقت، سوائے تیری قدرت کے دنیا کے مصائب و مشکلات سے تیری حفاظت کے بغیر کیسے نجات مل سکتی ہے۔ میں تجھ سے تیری بلیغ حکمت اور نافذ ہونے والی مشیت کے ذریعے عرض کرتا ہوں کہ مجھے اپنی جود و سخا کے علاوہ کسی اور چیز کے روبرو نہ فرما، بلاؤں سے امان میں رکھ اور گناہوں سے بچاتا رہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 94، پیج نمبر 143۔
پھر بریکٹ میں لکھا ہے ایزن، پھر لکھا ہے دعائیہ کلمات ہیں کہ بار الہ تو ہمیں اپنی حمایت سے محروم نہ فرما، اپنی نگرانی سے جدا نہ فرما، میں تجھ سے تیرے مخصوص فرشتوں اور نیک بندوں کے ذریعے سوال کرتا ہوں کہ تو ہمارے لیے ایک ایسی حقیقت قرار دے جو ہمیں ہلاکتوں سے نجات دے، ہمیں آفات سے بچائے رکھ اور اپنی حفاظت میں پناہ دے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، پیج نمبر ہے 520، اور جو میں نے آگے پہلے پڑھا ہے اس کا ریفرنس لکھا ہے بہار الانوار جلد 94 پیج نمبر 192، مناجات معتصمین۔ پھر بریکٹ پہ لکھا ہے ایزن، پھر لکھا ہے بار الہ تو نے ہمیں دنیا کے ایسے گھر میں ٹھہرایا ہے جس میں ہمارے لیے اس کے مکر و فریب کے گڑھے کھدے ہوئے ہیں، ہم اس کی ظاہری ٹھاٹ باٹ اور زینت سے فریب کھانے میں تیری حفاظت اور پناہ کے طلبگار ہیں۔ بار الہ تو میں اپنی توفیق اور حفاظت کے ذریعے ان چیزوں سے دور اور محفوظ رکھ۔ امام زین العابدین علیہ السلام، بہار جلد 94 پیج نمبر 152، مناجات زاہدین، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اے اللہ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، آگے پیچھے داہنے بائیں اور تمام اطراف و جوانب سے ہماری حفاظت فرما، ایسی حفاظت جو ہمارے لیے گناہ و مصیبت کے لیے سد راہ ہو، تیری اطاعت کی طرف رہنمائی کرے اور تیری محبت میں صرف ہو۔ دعائے امام زین العابدین علیہ السلام، پہ لکھا ہے صحیفہ کاملہ دعا نمبر 6، جس کی ہیڈنگ ہے صبح و شام کی دعا۔ اے اللہ مجھے توبہ کے ساتھ پاک کر دے، عصمت کے ساتھ میری تائید فرما اور عافیت کے ساتھ مجھے تندرست رکھ۔ امام زین العابدین علیہ السلام، صحیفہ کاملہ دعا نمبر 17۔ اے معبود اپنے لیے مجھ سے خالص حصہ لے لے اور میرے لیے وہ کچھ رہنے دے جو میری اصلاح کرے، کیونکہ میں تو بذات خود ہلاک ہو جاؤں گا اگر تو مجھے نہ بچائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، صحیفہ کاملہ دعا نمبر 19، پیج نمبر 521 ہے۔ مجھے وہ ملکہ عصمت عطا فرما جو مجھے تیرے خوف سے قریب اور ارتکاب محرمات سے الگ اور کبیرہ گناہوں کی قید سے رہا کر دے، نیز مجھے گناہوں کی آلودگی سے پاکیزگی عطا فرما۔ امام زین العابدین علیہ السلام، صحیفہ کاملہ دعا کا نمبر ہے 47۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، ذکر باب ذکر کر کے ثمرات، بریکٹ پہ 8 لکھا ہے وا، اور اس کے بعد بریکٹ پہ 11 لکھا ہے نیز گناہ باب گناہوں سے بچنے کے فوائد، نیز شیطان باب جو چیزیں شیطان سے بچاتی ہیں، نیز شریعت حدیث نمبر 9268، نیز عشق باب وہ میرا اور میں اس کا عاشق ہوں، نیز نیت باب نیت کے مطابق ہی توفیق ملتی ہے۔ اور اس کے بعد اسی ایک اگلی حدیث شروع ہوتی ہے 2751، اور اس کی ہیڈنگ ہے عصمت امام۔ ائمہ کے اوصاف میں فرمایا امام لغزشوں سے محفوظ اور تمام برے کاموں سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، کافی جلد اول کا پیج نمبر 204 ہے، اور یہ میں نے پیج نمبر 521 مکمل کر دیا ہے۔ اب نیکسٹ ریکارڈنگ میں پیج نمبر 522 پڑھوں گی۔